حضرت مولانا جعفر علی تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ کو امبالہ کے جیل سے پیدل لایا گیا لاہور کے جیل تک. پھر لاہور سے کہا گیا کہ ابھی بھی ان کے دل میں کوئی درد نہیں ہے. ان کو کھدر کا کپڑا پہنایا گیا, ہاتھ کو باندھ دیا گیا, پیر کو باندھ دیا گیا, پیروں میں زنجیر ہے, ہاتھ میں زنجیر ہے, اور کہا کہ اس پنجرے میں انہیں بند کر دو. اور پنجرے میں نوکدار سلاخیں لگا دی گئی, آگے بھی لگائی, پیچھے بھی لگائی, ادھر بھی لگائی, ادھر بھی لگائی, پینسل نما سلاخیں لگا دی گئی جو اتنی نوکدار تھی. کہتے ہیں کہ یہاں سے لے کر لاہور سے لے کر ملتان تک کے لے جایا گیا مال ڈبے کے اندر. وہ مال ڈبہ 3 مہینے کے اندر پہنچا. سخت لو, سخت گرمی کا موقع تھا. کہتے ہیں مولانا جعفر علی تھانیسری رحمت اللہ علیہ کہ میں جیسے یوں لیٹنے کے لیے پیچھے کی طرف جاتا تھا, پیچھے سے نوکدار سلاخ لگتی تھی اور میں برداشت نہیں کر پاتا تھا, بیٹھ جاتا تھا. 3 مہینہ میں نے اس طرح گزارا. نہ ادھر جاتا سو سکتا تھا, نہ ادھر جا سکتا تھا. ادھر اس طرف کی طرف جاتا تھا, نوکدار سلاخ ادھر لگتی تھی, پیچھے کی طرف نوکدار سلاخ لگتی تھی اور میں برداشت نہیں کر پاتا تھا. 3 مہینے گزرے اور 3 مہینے کے بعد وہ مال ڈبہ ملتان پہنچا اور ملتان اتارا گیا. ہم خوش ہو گئے کہ چلو. اور جیسے ہی اس گورے نے آ کر کہا کہ کل صبح ان کو پھانسی دے دی جائے گی, جیسے یہ کہا پھانسی دے دی جائے گی, ہم خوش ہو گئے. چلو کام بن گیا, کل ہمیں پھانسی مل جائے گی, ہمیں آزادی مل جائے گی. اور جیسے ہی گورا صبح آیا اور کہا کہ تم خوش کیوں ہو, تو کہا خوش اس بنا پر ہے کہ ہم سوچتے تھے کہ ہم تو گنہگار ہیں, ہم نے تو بہت گناہ کیا ہے, گناہوں کی وجہ سے ہم کو تو بستر پر موت آئے گی. لیکن جیسے ہی سنا کہ پھانسی دی جائے گی, ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا, اے اللہ اب تو ہمیں بستر پر موت نہیں آئے گی, ہم تو شہادت کی موت ملنے والی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ایسے وقت فلسطین کے مسلمان یاد آتے ہیں کہ وہ بچے بھی ماں سے آ کر کہتے ہیں نا, ماں مجھے گھر سے نکلنے دو. ماں پوچھتی ہے بیٹے کیوں نکلنے کے لیے کہتے ہو, تو کہا اللہ کے راہ میں قربان ہونا چاہتے ہیں.